چند آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، نہایت خاموشی اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا والعاديات ضبحا فالموريات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کر رہا ہوں. دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، مل کر میرے ساتھ دیجیے گا. یا اللہ یا رحمان کہیے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کہیے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کہیے، یا اللہ یا رحمان، یا تمام بھائیوں سے گزارش ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے. اگرچہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مل کر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن میری عرض ہے کہ چند اشعار میں انشاءاللہ الرحمن بہت ضرور آئے گا. کہیے یا اللہ یا رحمان، کہیے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کہیے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا. اور اب کہے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی 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 بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میں جھولی بھر دے، یا اللہ میری
بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور آئیے مل کے دعا کریں کہ بخش دے میری ساری خطائیں اللہ، بخش دے میری ساری خطائیں اللہ، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے ہم سب کی تو خطائیں، سب کی ساری خطائیں، بخش دے ہم سب کی ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، سادے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، کہیے یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین آمین آمین۔ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا شاہ مدینہ جھولی بھر دو، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا شاہ مدینہ جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال کو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال کو ٹکڑا، شان مدینہ جھولی بھر دو، شان مدینہ میری جھولی بھر دو، شان مدینہ میری جھولی بھر دو، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ پہلے پڑھا جا چکا ہے لیکن
سرکار کی نعت جب بھی پڑھی جائے باعث اجر و ثواب اور نزول رحمت کا باعث ہے. تہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی چیز کا بھی یا سایہ نہ ہوتا محلوں کے والی نہ دربان ہوتے نہ جنت نہ حور نہ غلمان ہوتے ثنا خان ہوتے نہ یہ خوش بیانی نہ میلاد ہوتا نہ یہ نعت خوانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری کسی چیز کا بھی یا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اسی لیے تو ایک شاعر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی محافل سجانے کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتا ہے. کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ ڈھنگ نکالا ہے کیا کہ اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم تو اپنے نبی کے گن گاتے ہیں کہیے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہیے اپنے نبی کے اپنے پیارے نبی کے اپنے نبی کے اپنے میٹھے نبی کے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تو اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں. بھائی محفل سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کو لوگوں کو بڑا شوق ہے نعت خوانی کا اور بہت ہی اشتیاق رکھتے ہیں ماشاءاللہ کافی جوش و خروش ہے لیکن لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے تو کیا خیال ہے پھر جلدی سے ختم کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں یعنی چند آدمی نہیں کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ. بہرحال فجر تک تو نہ آپ سب بیٹھیں گے نہ میں پڑھ سکتا ہوں سب کہنے کی باتیں ہیں لیکن ابھی فی الحال میرا ساتھ دے دیجیے فجر میں بھی کافی وقت ہے.
پڑھیے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ۔ ارے غار تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سراخا، یہ معمولی بات نہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ میرے لبوں پہ نبی کی نعتیں، نبی کے لطف و کرم کی بات، میرے لبوں پر نبی کی نعتیں، نبی کے لطف و کرم کی باتیں، کرم سے ان کے بنی ہوئی ہے ہماری بگڑی بنی رہے گی، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ ہم در یار پہ ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے منکر تیرا کیا لیتے ہیں، اور یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، کرم ہے ان کا۔ آپ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے نیچے، آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں؟ تو ادھر ادھر مت دیکھیے، یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، کرم ہے ان کا، کہ ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں لگی دل کی بڑھا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تو تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، کہ سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، ہاں سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے،
اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، لگاتے ہی رہیں گے ہم تو ان کے نام کا نعرہ، لگاتے ہی رہیں گے ہم تو ان کے نام کا نعرہ، رسول اللہ تک یوں اپنا جانا ہم نہ چھوڑیں گے، رسول اللہ تک یوں اپنا جانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ ارے غمے دنیا، غمے دنیا، غمے عقبا سبھی ہم چھوڑ سکتے ہیں، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، کیونکہ اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنے نبی کے لگاتا تھا تو جب نعرہ، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اور حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دے، چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ تو نعرہ ایسا لگائیے کہ پتہ چلے کہ واقعی محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ چلیں ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی مرحبا کے نعرے لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنا جوش و خروش ہے۔ فی الحال یہ کہیں کیا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ ارے یہاں تو یہاں ہم تو انشاءاللہ جنت میں بھی سرکار کے نعرے لگائیں گے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور غلامان محمد حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ارے نعت خوانی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ارے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ پانے کو تو خورشید و قمر چمکنے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، جس نے مقدر سے گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چمکنے پائے، ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اور سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، ارے عالم میں لٹاتا ہوں
کمائی تیرے در کی اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اور بڑا پیارا شاعر کہتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، ارے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں واللہ سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، مدینہ انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک نعت کے لیے مجھے کہا گیا، عموماً میں بہت کم یہ پڑھتا ہوں، شاید دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، بہرحال فرمائش ہے تو لہروں نے میری یہ کشتی آقا، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا، ملے مجھ کو عافیت آقا، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا، جلد اشارہ میرا نام کرے گا روشن، روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی کر دو، بے کس کا تم ہو سہارا، آقا بے
کس کا تم ہو سہارا، آقا بے کس کا تم ہو سہارا، بے چاروں کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سائل ہوں میں تیرے در کا، ملے مجھ کو ٹھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میری چشمے نم کی، کر گنبد خزارہ کا میں ان آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ اور ہر وقت عطا پری ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو مائل در پاک پہ آیا، جب بھی کیسا ہی کوئی سال، اے رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ اور دو اپنے عشق کی دانا مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر بیچارہ تیرے در کا ہی ہے منگتا، تیرے دستے عطا کے آگے آقا، تیرے دستے عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، ہوا میں اتنا خمار کیوں ہے، چمن چمن بے نثار کیوں ہے، کلی کے ہونٹوں پہ ہے تبسم درخش، اتنی بہار کیوں ہے، صدائیں اٹھی کہ نور آیا، اور نبی کا وقت ظہور آیا، ہمارا جانے بہار آیا، اور ہمارے دل کا قرار آیا، جشن آمد رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا
رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و خلقاں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور سے روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول مل کے بولو مرحبا جشن آمد رسول مل کے بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا جشن آمد رسول مل کر بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ مرحبا 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 صد مرحبا بولو مرحبا 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 صد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو لب چوم کے بولو لہرا کر بولو سب زور سے بولو مرحبا 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 صد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا 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 صد مرحبا 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 صد مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا غم کے مارو سنو بے سہارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا دل فگارو سنو بے قرارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا مل کر بولو مرحبا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بنا میرے آقا کا انداز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا شہر طیبہ تیری دھول اللہ اللہ شہر طیبہ تیری دھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول جشن آمد رسول دعا ہو گئی قبول شہر طیبہ تیری دھول اللہ 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم غوث اعظم سرکار غوث اعظم میرے مرشد سرکار غوث اعظم میرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہیں دولہا میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگ
نظرے کرم کرم خدا سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صافات ہے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی مل کے پڑھا آپ نے, کافی نعرے بھی لگائے. اب گزارش ہے کہ چند منٹ کے لیے بالکل خاموشی اور توجہ کے ساتھ یہ چند اشعار سماعت فرما لیں. عین ممکن ہے کہ یہ چند اشعار ہم میں سے کسی کی زندگی میں ایک اچھے انقلاب کا باعث بن جائے. ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے شان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سونے والے سچی توبہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں اور تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین کیونکہ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے اور کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے. تو قبر میں میت اترنی ہے ضرور اور جیسی کرنی ویسی دھرنی ہے ضرور. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سنیں اور توجہ سے سنیں, غور سے سنیں, دل کی کانوں سے سنیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں اے میرے ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسوں کو خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. کیونکہ اجڑ گیا وہ چمن جس کے ہزار مالی تھے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بظاہر بشکل رنگو گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے
تماشا نہیں ہے بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں، تو چرس سے باز آمد پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب، چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو، کر لے یوں راضی شہ ابرار کو، اے جواری تو جوئے سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا مت ایندھن بنا، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، اور دل دکھانا چھوڑ دو، دل دکھانا چھوڑ دو ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، مت نکالو تم کسی کو گالیاں، یہ کبیرہ ہے گناہ سن لو میاں، اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت جھانکا کرو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گے تو سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گے، تو کر لو توبہ، کر لو توبہ، کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، یہ واقعی حقیقت اور ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ یہ دنیا عبرت کا مقام ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ہر شخص کو موت آنا ہے، ایک دن سب کو اس جہان سے جانا ہے، ہم سے پہلے نہ جانے کتنے چلے گئے، ہمارے سامنے کتنے اٹھے، اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں رمضان کے مہینے میں جمعے والے دن شہادت کی موت عین گنبد خضرا کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے عطا فرمائے، اور ہمیں جنت البقیع میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت بہت کم ہے، ہم دن بدن موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے۔ یہاں صدا نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، اور بہت سارے لوگ آئے، بڑی بڑی شان و شوکت والے آئے، بڑے کر و فر والے لوگ آئے، جن کا طوطی بولتا تھا، دبدبا تھا، وہ بات کرتے تھے، کوئی آگے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آج کہاں ہیں وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، لیکن موت نے چاروں خانے چت گرا دیا۔ یاد رکھیں، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت پیدائش سے پہلے بھی آتی ہے، پیدائش کے فوراً بعد، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، عین جوانی کے عالم میں بھی، اور بڑھاپا تو پیغام ہی موت کا ہے۔ موت عورت کو بھی آتی ہے، مردوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، موت سب کو آئی۔ اور آج کل تو ویسے بھی جوانوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس اجتماع ہی دیکھ لو، اس اجتماع میں ہی جوان زیادہ ہیں اور بوڑھے کم ہیں۔ نوجوان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات سمائی ہوئی ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ارے نادان، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، ایک قدم تو اٹھا نہیں سکتا اور بولتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ آخر تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا؟ کس چیز نے تیری سوچ کو خراب کر دیا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان لعین و مردود انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے،
دل میں ہوا و حرص کو بھر دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تیری عمر بہت باقی ہے، ابھی تیری زندگی کے بہت دن باقی ہیں، اور ابھی سے نمازی پرہیزی بن کر کیا کرے گا، ابھی تو جوانی کے دن ہیں، عیش کرو، موج اڑاؤ، کھاؤ پیو اور اڑاؤ، زندگی 4 دن کی ہے، جوانی چند دن کی ہے، اسے انجوائے کر لو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ سب غفلت والی باتیں، اور شیطان یہ باتیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال کر انہیں نیکی سے دور کرتا ہے، انہیں اچھائیوں سے دور کرتا ہے۔ شیطان کے اس وار کو اس طرح ناکام بنائے کہ اے مردود دفع ہو جا، تو یہ کہتا ہے زندگی بہت باقی ہے، نہیں مجھے تو ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کر لینا، مجھے کیا پتا میں فجر کی نماز بھی مجھے نصیب ہو یا نہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ ابھی تم جوان ہو، ابھی عبادت کر کے کیا کرو گے، تو سن، جوانی ہی کی عبادت میں لطف ہے، جوانی ہی کی عبادت میں مزہ ہے کہ جب بندہ سب کچھ کر سکتا ہو اور اس وقت تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے، تو ایسے نوجوان سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے کہ سنیں کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہو اور اس کو رونا آ جائے، اور کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے خوف سے رونا آ جائے، اور جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے۔ اب خود اندازہ لگا، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، گھنٹوں بیت سکتے ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے چند جملے ہی بہت ہوا کرتے ہیں، اور جو نصیحت حاصل نہ کرے اس کے لیے گھنٹوں کی تقریر بھی بے سود ہے، اور بعض چند جملے وہ اثر دکھاتے ہیں جب اخلاص ہو، کہ گھنٹوں کی تقاریر بھی وہ اثر نہیں دکھاتی۔ کاش ایسی مقدس زبانوں کے صدقے ہمیں بھی لہجوں میں تاثیر مل جائے، ہمارے لہجوں میں بھی اثر ہو جائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے چند جملے ہی تو کہے تھے ڈاکوؤں کے سردار سے، کیا کہا تھا؟ چند جملے، کیا؟ اس نے پوچھا کہ بیٹا تجھے جب معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں تو تو نے کیوں سچ بولا اور کیوں کہا کہ میری گدڑی میں جو ہے وہ 40 دینار ہیں؟ تو آپ نے چند جملے یہی تو کہے تھے، سادے سے طریقے سے، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کہ میں نے چلتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نہ جانے ان جملوں میں کیا تھا، کیسے آپ نے روحانی تیر چھوڑے تھے کہ اس ڈاکو کا دل گھائل ہو گیا، اور وہ جو عورتوں، مردوں، بچوں کی چیخوں سے جس کا دل نہیں پسیجتا تھا، جو چیخیں سن کے خوش ہوا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ایک چھوٹے سے بچے کے چند جملوں سے اس کے دل پہ ایسا تیر لگا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا، اور کہنے لگا ہے بیٹا تجھے اپنی ماں سے کیا ہوا عہد یاد ہے، اور افسوس میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد بھول چکا ہوں، میں مسلمانوں کو لوٹتا ہوں۔ اس نے توبہ کی، نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ اس کے پورے گروہ نے توبہ کی۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عرض یہ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کے الفاظ عرض کروں گا، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور اسی ہستی کے نکلے زبان سے نکلے ہوئے جملے ادا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ان کے صدقے ان میں تاثیر عطا فرما دے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی، کیسے کیسے لوگ ان قبروں میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سچی ہدایت کی دولت عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے کہ ہم سب مل کر
اللہ عز و جل اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ آپ کے اس علاقے میں بھی ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی جو ہیں وہ کوشاں ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو قافلوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو اجتماع کی دعوت دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً سب کو معلوم ہی ہوگا کہ الحمدللہ ہر ہفتے کو فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے گاڑی بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمام قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو مبلغ بیان فرما رہے تھے قافلوں کی ترغیب کے سلسلے میں، انہوں نے کہا تو آپ سے عرض ہے کہ یہاں جو دعوت اسلامی والے ہیں ان سے رابطہ کیجیے، اور دعوت اسلامی کے 3 روزہ، 4 روزہ، 8 روزہ، 30 روزہ سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے میں نہ صرف خود سفر کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں الحمدللہ۔ ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک اسلامی بہنوں کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارے یہاں سے اس کے لیے بھی گاڑی روانہ ہوتی ہوگی۔ پردہ نامحرم مرد سے فرض ہے، ہر بالغہ عورت، مسلمان عورت پر نامحرم مرد سے پردہ جو ہے وہ فرض ہے، اور پردے کی بہت برکتیں ہیں۔ بے پردگی کی اتنی نحوستیں ہیں کہ بے پردہ عورت کے گھر والوں تک کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ خود بیچاری بد نصیب، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، جبکہ وہ بے پردگی کر کے خود بھی گناہ گار ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کرتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اسلامی بہنوں کو بھی سمجھ آئی، سنتوں پر عمل شروع کر دیا، باپردہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلاۃ والسلام پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا بنقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔